یوتھ پارلیمنٹ کے صدر ہیں، معروف صحافی ہیں، رضوان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جب تک ملک صاحب آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ عبد الباسط بلوچ صاحب آغاز سحر گرین کمیونٹی کے ڈائریکٹر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ سانسیں کاشت کرتے ہیں اور پچھلے دنوں پیپل کا ایک پرانا درخت جو 50 سال گزار چکا تھا اس کو کاٹا جا رہا تھا، تو ان کی ٹیم نے اس کو ریسکیو کیا ہے، وہاں سے اس کو لیا ہے اور ایک اور جگہ پہ جا کے لگا دیا اور اس کو مرنے نہیں دیا۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ روٹھے پرندوں کو واپس بلاتے ہیں اور تتلیوں سے دوستی کرتے ہیں اور سانسیں کاشت کرتے ہیں۔ منظور ملک سے السلام علیکم، بہت شکریہ جالب عوامی میلہ۔ ہمیں تو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے والد صاحب کبھی ہمیں کندھوں پہ اٹھا کے اس طرح کے پولیٹیکل جلسوں میں لے کے جاتے تھے، اور اس میں اس زمانے میں کوئی اسپیکر کا اتنا بڑا اہتمام نہیں ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس میگا فون ہوتا تھا، اور جالب صاحب کی شاعری جو ہے وہ لوگوں کو گرمانے اور بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جلسے جو ہیں وہ موچی دروازے میں ہوتے تھے، رنگ محل میں ہوتے تھے، مسلم مسجد میں ہوتے تھے، گول باغ جس کو ناصر باغ کہتے ہیں وہاں ہوتے تھے۔ تو اتنا بڑا ماحول نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کا جذبہ بہت بڑا ہوتا تھا، اور اس جذبے کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگ موو کرتے تھے اور کرتے کرتے وہ مسجد شہداء آ جاتے تھے، اور مسجد شہداء سے وہ اسمبلی ہال میں پہنچ جاتے تھے، اور پھر درمیان میں پولیس کا لاٹھی چارج ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا گرفتاریاں ہو گئی، یہاں سے گیس پھینک دی گئی، اور لوگ کچھ گنگا رام ہاسپٹل کی طرف نکل گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے اور اگلے دن جیلوں میں اور تھانوں میں نعرہ بازی ہوتی ہے۔ یہ ساری روایات نے اپنی محنت اپنی جگہ کی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو روش نہیں بدلی تو حکمرانوں کی نہیں بدلی۔ وہ جو سیلاب آ رہا تھا اقتدار کا، اختیار کا، سواد دیدی اختیارات کا، میری مرضی میرا ملک، اس نے ہمیں جینے نہیں دیا۔ آپ کی پوری سوسائٹی میں آج بھی دیکھ لیں کہ آپ مینار پاکستان تک نہیں جا سکتے، جہاں پہ ہندی، انگریزی اور اردو میں قرارداد لکھی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو آفینس کر دیا گیا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ غالب صاحب ہمارے دور کی زندگی بھی جی گئی۔ غالب صاحب نے وہ جو زندگی جی ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری اگلی قوم یا تو خوفزدہ ہو، ہمارے بچے جو ہیں انہوں نے علم سے دوستی ختم کر دی اور صرف وہ معاشی اور مالی مفادات کی طرف چلتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سر آج آپ نے یہ جو اتنا بڑا میلہ سجایا ہے، اس میں شاید ہمیں یہ یاد آئے کہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو جدوجہد کرتی ہیں، قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو آج کسی کو نہ کرتی ہیں، اور جو ایسے بڑے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ چاند جہاں نہ نکلا کر وہ بات سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، بٹ میں اپنے نوجوانوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دور نہیں بدلا، بلکہ دور کی سختیاں بڑی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کریں، یا پھر جیسے وہ مائیگریشن کر کے پاکستان کی طرف آئے تھے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے اور لوگ مائیگریشن کر کے واپس نہ چلے جائیں۔ بہت شکریہ۔